سورۃ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو بالکل واضح ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ، سب سے واضح، سب سے زیادہ صریح اور تفصیل سے بیان کیا ہوا، یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ کیونکہ جو اچھا قصہ ہوتا ہے اس میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس قصے کے اندر صرف یوسف علیہ السلام ہی کے گرد فوکس نہیں بلکہ ان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ذکر ہے، ان کے امتحان کا بھی ذکر ہے، ایک کے بعد ایک امتحان، پھر ان کی زندگی کے زوال اور عروج کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت تک پہنچایا، غلامی سے بادشاہی تک پہنچایا۔ اس میں جدائی کے واقعات بھی ہیں، حزن اور غم اور خوشی اور سرور کی باتیں بھی ہیں، خوشحالی کے دنوں کا ذکر بھی ہے اور قحط سالی کا بھی، تنگی سے وسعت کا بھی اور انکار سے اقرار کی طرف بھی کہ جس بھائی کا وہ انکار کر رہے تھے اس کے مقام کا اور اس کو اللہ نے جو فضل دیا بالآخر اس کا وہ اقرار کرنے والے بن گئے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس قصے سے متعلق کچھ کتابوں میں غیر ضروری اور من گھڑت واقعات اور من گھڑت تفصیلات ملتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کا کوئی سر پیر نہیں، جن میں سے بہت سی باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو قرآن نے ہمیں دیا ہے اس پر پوری طرح توجہ دی جائے اور جو سبق اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے۔ فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ورنہ اس سے پہلے تو آپ بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیسا عجیب خواب تھا۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے لیے چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کو ان کے والد ایک بڑی اہم نصیحت کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا کہ نعمت کو ایک وقت تک چھپانا چاہیے اور ایک وقت کے بعد اس کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ان دو میں فرق نہیں کر پاتے۔ کبھی جہاں حکم ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم پر جو تمہارے رب کی نعمت ہے اس کا اظہار کرو، تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت ہم شکر ادا نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے اس کا۔ اور جہاں ہمیں نعمت کو چھپانا چاہیے ابھی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے،
وہاں ہم سب کو اپنے سارے پلان پروگرام اور ہر چیز بتا کے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو اس معاملے میں حکم یہ ہے کہ نعمت کو اس وقت تک چھپایا جائے جب تک وہ وجود میں آ نہ جائے اور ظاہر نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دور میں جب کوئی لڑکی پریگننٹ ہوتی تھی تو امی اور ساس کیا کہتی تھی؟ کسی سے ذکر نہیں کرنا کہتے تھے نا. یہ بھی اسی کے تحت آتا ہے. خود ہی جب ظاہر ہوگا تو ہو جائے گا, پیٹ بڑا ہوگا سب کو پتہ چل جائے گا. پھر اسی طرح جب تک کام ہو نہ جائے, حاجت پوری نہ ہو جائے, اس وقت تک خاموشی اختیار کریں. مثلا آپ نے کہیں رشتہ ڈالا ہے اور بات چل رہی ہے, ابھی سب کو کہانیاں مت سنائیں, ابھی خاموشی اختیار کریں. جب کوئی چیز مٹیریلائز ہو جائے اس کے بعد اس کا ذکر کریں. تو چھپانے کا عمل جو ہے یہ ضرورت پورا کرنے سے پہلے کا ہے. جب ضرورت پوری ہو جائے, مقصد تک پہنچ جائیں, اللہ تعالیٰ انعام کر دیں, چیز حاصل ہو جائے, جو آپ چاہتے تھے زندگی میں اچیو کرنا یا کچھ حاصل کرنا وہ ہو گیا, اب آپ بتائیں کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا. یہ چھپانے کا حکم کیوں ہے؟ کیوں چھپائیں؟ نظر سے بچنے کے لیے, حسد سے بچنے کے لیے. ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو, بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. یعنی اگر تم اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو گے تو وہ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے لیے مقاصد میں رکاوٹ بنیں گے. لیکن جب نعمت مل جائے تو پھر اس نعمت کا اظہار کرو. لیکن کیسے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے حکم کے تحت, کیونکہ اب وہ آ چکی ہے آپ کے پاس, اب کوئی حاسد حسد کر کے اس کو چھین نہیں سکتا. لیکن اس میں بھی بہت زیادہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ نعمت حاصل کیسے ہوئی. ٹھیک ہے, اور اصل مقصد اس آیت کا کیا ہے کہ شکر بجا لایا جائے, اس کے آثار کو ظاہر کیا جائے. یعنی جب اللہ مال دے تو انسان کے جسم پر نظر آئے, پھر انسان اس میں سے صدقہ خیرات کرے, دوسروں کی ضروریات پوری کرے. یہ ہے اس کو ظاہر کرنے کا مقصد. یہ مقصد نہیں کہ وہ گن گن کے بتائے کہ میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے اور کتنے تولے سونا ہے. ہمارے یہاں تو عموماً جب وہ شادیاں وادیاں ہوتی ہیں تو لوگ ایک ایک چیز اٹھا اٹھا کے وہ دکھا رہے تھے. میں نے بھی ایک شادی دیکھی تھی جس میں ایک خاتون کھڑی تھی اور وہ جہیز تھا یا بری کیا تھا, وہ ایک ایک سوٹ اٹھاتی تھی اور کہتی تھی یہ اتنے کا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ اتنے تولے کا سیٹ ہے, یہ اتنے, ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے, دکھاوا کیا جا رہا ہوتا ہے. اس چیز سے منع کیا گیا ہے, دکھاوے سے. اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب بھی نعمت کا ذکر کرے ساتھ اللہ کا ذکر کرے کہ یہ اللہ نے دیا. فرح فخور نہ بنے, اترائے نہیں, فخر نہ کرے, اور پھر اس بات کی شدید حرص رکھے کہ ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے کیوں کہا کہ جب تک یہ خواب عملی طور پہ سامنے نہ آ جائے ابھی تم کسی کو مت بتاؤ کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. خواب کے سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھیے, اگر آپ نے کوئی بہت اچھا خواب دیکھا تو ہر ایک کو مت سناتے پھریں, کیونکہ اگر انہوں نے کوئی غلط تعبیر کر دی یا حسد اختیار کیا تو نقصان ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کوئی برا خواب دیکھیں تو وہ بھی ہر ایک کو نہ بتائیں, کیونکہ خواب اس وقت تک نافذ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو بول نہیں دیتے یا کوئی اس کی تعبیر نہیں کر دیتا. برا خواب دیکھا, چپ, صدقہ کرے, خیرات کرے, دعائیں کرے, اللہ مصیبت بلا کو ٹال دے. اور اگر اچھی چیز دیکھی ہے تو ہر ایک کو نہ بتائیں کیونکہ حسد ہوگا کہ اچھا اس کو یہ اشارہ ملا ہے, اس کو یہ ملنے والا ہے. تو انہوں نے بھی کیا کہا, فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, تمہارے خلاف چال چلیں گے, بچ کے رہنا. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا, یعنی جو تم نے خواب دیکھا یہ پورا ہوگا. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا, اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا, یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں, حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے. وہ 2 ایک ماں سے تھے اور باقی 10 جو تھے وہ ایک ماں سے تھے. تو وہ ہوتا ہے نا سوتیلے رشتوں میں
بیچ میں ایک جیلسی سی ہوتی ہے اور ایک کمپٹیشن، ایک مقابلے کی کیفیت بھی ہوتی. تو وہ کمپیئر کرتے رہتے تھے کہ ہم باپ کو زیادہ پیارے ہیں یا یہ پیارے ہیں. تو انہوں نے مل کے کہا یہ دو زیادہ پیارے ہیں، اور حقیقت بھی تھی کیونکہ ان کے اندر کوالٹیز ہی ایسی تھی. بعض اوقات کوئی شخص کسی کی آنکھ کا تارا ہو سکتا ہے اپنے کسی اچھے اخلاق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، لیکن ہم پیچھے پڑ جاتے کہ یہ کیوں زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو اور میں کیوں نہیں اچھا لگتا. تو اس میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور وہ کیا کر رہا ہے، جو خوبیاں اس میں وہ آپ بھی اختیار کر لیں. تو کہنے لگے کہ ہم تو ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. جیسے چھوٹے بچے جب ان کے بعد کوئی اور بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ماں کی گود سے دھکیلتے ہیں اس کو، ہٹاؤ اس کو، مجھے بیٹھنا ہے. خرب کہا قتل کرو اور پھر بعد میں نیک بن جانا. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، یہ بڑا بھائی تھا، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. تو اس پہ سب کا اتفاق ہو گیا. کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا، نہیں تمہارے سے دور ہو جائے گا، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. اب آپ دیکھیں نا، بات منوانی تھی، یہاں بھی سوالیہ انداز ہے. ڈائریکٹ اپنی حاجت نہیں بتائی کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج. ما لک لا تامنا علی یوسف، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، میں اسے جدا نہیں کر سکتا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. یعنی انہیں سمجھ آ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن کیا خوبصورت جواب ہے. کہا فصبر جمیل، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. صبر جمیل میں 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا، ہر ایک کو نہ سنانا. نمبر 2 اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا اور نہ اپنے آپ کو پاک قرار دینا. یعنی بار بار ایسی چیزوں کو زبان پہ نہ لانا اور ہر ایک کو نہ بتانا اور اپنے آپ کو بے قصور نہ قرار دینا کہ یہ تو ایسے ہی مجھ پہ آفت آ گئی، میری تو کوئی غلطی نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی تو کہتے ہیں ہمارا کیا قصور تھا، ہمارا کون سا گناہ ایسا تھا، یہ بچہ تو بالکل معصوم تھا، اس کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. اور اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں سمجھتے. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لینے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری، گڈ نیوز. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا کہ کہیں کوئی وارث نہ پہنچ جائے، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. وہ اس کی قیمت نہیں جانتے تھے نا، لا علم تھے. وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار بھی نہ تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس زمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں گھر سے دور کر کے اس آزمائش میں ڈال کر کچھ سکھانا چاہتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ میچیورٹی بغیر تکلیف میں پڑے، مشقت کیے، محنت کیے نہیں آتی.
آزمائشیں انسان کو وہ کچھ سکھاتی ہیں جو انسان آسانیوں میں نہیں سیکھ پاتا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پھر محسنین کا ذکر ہے. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یہاں پر علم اور حکمت دیے جانے کا ذکر ہے. فرمایا اسی طرح ہم باقی محسنین کو بھی دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم اور حکمت ملے، کیونکہ حکمت بہت بڑی دولت ہے، تو اس کے لیے محسن بننا ہوگا. لوگوں کے قصور معاف کرنے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے نکالنا ہوگا، چھوٹے چھوٹے نفع نقصان کے پیچھے نہیں دوڑنا. پھر فرمایا جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پہ ڈورے ڈالنے لگی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. اب یہ بھائیوں سے پہنچنے والی آزمائش سے بھی بڑی آزمائش آ گئی، اور اس پر صبر بھی بہت بڑے اجر کا موجب بنا. پہلے بھائیوں کے فتنے میں تھے، اب عورت کے فتنے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا. ایک اچھا بھلا عقل مند انسان ایک عورت کی باتوں میں آ کے اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. بعض اوقات اپنا گھر برباد کر لیتا ہے، بعض اوقات اپنا مال لٹا دیتا ہے. یعنی عورت جو ہے وہ مرد کی بہت بڑی ویکنس ہے. اسی لیے پردے کا حکم آیا، اسی لیے دونوں کے درمیان کچھ حدود اور باؤنڈریز رکھی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی یعنی مرد کے، اور شیطانی صورت میں پیٹ پھیرتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. بس جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آ جائے، بلا شبہ یہ چیز اس کی خواہش کو ہٹا دے گی، اس عورت کا خیال دل سے نکل جائے گا جو اس کے دل میں پیدا ہوئی. تو اس بات کو عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہسبینڈ کی جائز خواہش کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اس چیز سے دوری ان کے لیے غلط راہوں پر نکلنے کا راستہ کھول دیتی ہے. تو وہ عورت یوسف علیہ السلام کو بہکانے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یہ تھی حکمت جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ بظاہر بڑی اٹریکٹیو دعوت ہے، لیکن یہ تو بہت ہی خطرناک کام ہے کہ جس شخص نے مجھے اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا میں اسی کے گھر والوں سے خیانت کروں. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے. اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، اللہ نے ان کو یہاں سے بھی محفوظ رکھا، بچا لیا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے چنے ہوئے مخلص بندوں میں سے تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے شیطان کے غلبے کو دور کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. شیطان نے جب کہا تھا نا کہ میں ان کے لیے خوب دنیا میں رونقیں پیدا کروں گا اور زینتیں اور ان کو مزین کر کے دکھاؤں گا، ان سب کو بہکاؤں گا، اور پھر خود ہی کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو چنے ہوئے بندے وہ میرے پھیر میں نہیں آئیں گے، وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آتے. آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کے پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے. یہ ہے وہ محبت جو اتنی جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے اور کسی قسم کی اس میں قربانی نہیں. الٹا الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. اور
کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کی صداقت اور ان کی عفت اور پاکیزگی کی انہی کے گھر والوں سے گواہی ثبت کرا دی. لیکن یہ کیسے ہوا؟ جب یوسف علیہ السلام اس فتنے سے بھاگے تھے، واستبق الباب، وہ عورت یوسف علیہ السلام سے برا کام کروانا چاہ رہی تھی تو یوسف علیہ السلام اس کے ہاتھ نہیں آئے، وہ اٹھ کے دروازے کی طرف بھاگے. جب وہ بھاگنے لگے تو یہ عورت بھی پیچھے بھاگی اور پیچھے سے اس کو کھینچا، اسی لیے کرتا پیچھے سے پٹا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فتنے سے بچائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ جہاں فتنے اور اللہ کی نافرمانی کے کام ہو وہ بھی تو وہاں سے جائے. یعنی کہ آپ خود فتنے والے جگہوں پر جائیں اور پھر اللہ سے کہ اللہ مجھے یہاں سے بچا لے. یوسف علیہ السلام تو بھاگے تھے وہاں سے تو اللہ نے ان کو بچا لیا کیونکہ وہ اس شر سے نکلنا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ ان میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. جو شخص ان فتنوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. ایسے حالات میں جس کو کوئی بھی جائے پناہ یا تحفظ کی جگہ مل جائے وہ اس میں چلا جائے، خود کو فتنوں کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. صحابہ نے پوچھا کہ ذلیل کرنے کا کیا مطلب ہے اپنے آپ کو؟ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو ایسی آزمائشوں کے لیے پیش کرے جن کی وہ طاقت نہیں رکھتا، یعنی ایسی جگہ جائے، ایسا کام کرے کہ جس میں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس آراستہ کی، پارٹی پہ سب کو انوائٹ کر لیا اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے آ جا. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ پکار اٹھی حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پہ باتیں بنا رہی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. خود اپنے منہ سے ان کی صفائی پیش کر رہی. اللہ کی شان ہے نا، اللہ کیسے دفاع کرتا ہے. کیونکہ پیغمبروں کے دامن عصمت و عفت پر وہ کوئی حرف نہیں آنے دیتا، ان کی امانت، صداقت اور شرافت پر. پھر کہنے لگی اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو کر رہوں گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس فتنے میں پڑھ کے تو میری آخرت ضائع ہو جائے گی، تو اس سے بہتر میں قید میں چلا جاؤں، اس سے تو بچوں گا. کس چیز سے بچ رہے ہیں؟ وہ تو بڑی عیش و عشرت کی مجلسیں تھی جس میں ایک عورت نہیں ساری عورتیں ان پہ فدا ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایسے مرد کو جس کے اتنے فینز ہوں، اتنی عورتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوں، وہ کہے میں جیل میں جاتا ہوں، وہ تو کبھی نہیں کہے گا. لیکن یوسف علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اس فتنے میں پڑوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ زندگی آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ زندگی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اکم من الجاہلین. اب دیکھیے جہاں جہاں جاہلین کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اور پیغمبروں کے کانٹیکس میں بھی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو علم اور نور اور ہدایت اور حکمت تو نے مجھے بخشی، اگر میں اس کے اپوزٹ کام کرتا ہوں تو ایسا ہی ہے جیسے میں ایک جاہل انسان ہوں. فاستجاب له ربه، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور اپنی عورتوں کے بری عادات کی ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے. یوسف علیہ السلام جیل میں چلے جاتے ہیں.
کس طرح زندگی موڑ کھاتی چلی جا رہی ہے. قید خانے میں 2 غلام اور بھی ہیں جو ان کے ساتھ داخل ہوئے. تو ہوتا نا ایک اکٹھے جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو نئے وہ آپس میں پھر ان کی دوستی ذرا جلدی ہو جاتی ہے. ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا میرے سر پہ روٹیاں رکھی اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. انا نراک من المحسنین، ان کے اخلاق کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. اپنی بڑائی ظاہر نہیں کرتے، اللہ کی نعمت قرار دیتے اس علم اور حکمت کو. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے. اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی صحیح درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اے قید خانے کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. یہاں آپ دیکھیے کہ وہ لوگ تعبیر پوچھنے آئے ہیں اور ہم گوش ہیں، توجہ سے بات سن رہے ہیں. اس وقت یوسف علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں. قید خانے میں ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو نہیں بھولتے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ کہیں اب تو میں فارغ ہوں، ہر وقت لوگوں کے پیچھے پڑا رہا ہوں. نہیں، اس وقت تبلیغ کرتے جب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں. ہماری تبلیغ کیوں بے اثر ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اس وقت بولنا شروع کر دیتے ہیں جب لوگ سننا نہیں چاہتے. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا. اور یوسف علیہ السلام یوں کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجو. اس نے جا کر یوسف سے کہا علیہ السلام، اے سراپا راستی، ایھا صدیق، پیغمبر صدیق ہوتے ہیں نہایت سچے، مجھے اس خواب کا مطلب بتا دو کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالیں ہری ہیں 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اسی کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو. اس کے بعد پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نہ چھوڑیں گے. بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا. ایسے ہوتے ہیں پیغمبر صاف ستھرے جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں.
اگر ایک انسان خود وہی غلط کام کر رہا ہو جس سے لوگوں کو روکتا ہے تو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. عزیز کی بیوی بول اٹھی, اب حق کھل چکا, وہ میں تھی جس نے اسے پسلانے کی کوشش کی تھی, بے شک وہ بالکل سچا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا, اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی, صدیق بھی ہے اور امین بھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. تو اس سے آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس دو چیزیں تھیں, ایک کی وجہ سے وہ آزمائش میں پڑے اور ایک کی وجہ سے وہ آزمائش سے نکلے. کس چیز کی وجہ سے آزمائش میں پڑے تھے؟ حسن کی وجہ سے. اور کس چیز کی وجہ سے نکلے تھے؟ علم کی وجہ سے. ہماری چوائس اور ہماری پسند اور ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں؟ حسن کے پیچھے. حالانکہ علم انسان کو بلندی دینے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. ٹھیک ہے, عورتوں کے لیے ایک حد تک زینت اختیار کرنا ضروری ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ بعض اوقات گھنٹوں بیوٹی پارلرز میں گزر جاتے ہیں اور ہمارے پاس 1 گھنٹے کی قرآن کلاس میں جانے کا وقت نہیں رہتا. تو اپنی پرائرٹیز کو دیکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.